ویژن پوائنٹ صرف خبر ہی نہیں، خبر کی حقیقت بھی دیکھیے شیخ امتیاز احمد کے ساتھ۔ میں ہوں شیخ امتیاز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا 100 ڈے ایکشن پلان وقف بورڈ کا خاتمہ کر دینا، یکساں سول کوڈ نافذ کر دینا، پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کا خاتمہ کر دینا اور مسلم ریزرویشن کا خاتمہ اور ملک بھر میں NPR کا نفاذ، یہ ہے وزیر اعظم نریندر مودی کا 100 ڈیز ایکشن پلان۔ جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی کا اصل منصوبہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ نریندر مودی نے اوتھ یعنی حلف لینے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ اپنے منسٹرز کو بلا کر 100 ڈیز ایکشن پلان کے منصوبے کو امپلیمنٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ 100 ڈیز ایکشن پلان کیا ہے اور کیوں اسے نافذ کرنے کے لیے پوری BJP اور وزیر اعظم اس قدر بے چین نظر آ رہے ہیں؟ ذرا آپ یاد کیجئے 5 اپریل 2024 کو راجستھان کی انتخابی ریلی میں نریندر مودی صاحب کا وہ بیان، وہ اعلان جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم نے 10 سالوں میں جو کام کیا ہے وہ ٹریلر تھا، ابھی پوری تصویر آنا باقی ہے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا اب جو تصویر اور ایکشن پلان سامنے آئے گا تو ملک میں ہلچل مچ جائے گی، کوہرام مچ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آخر کون سے منصوبے ہیں جس سے ملک میں ہلچل ہوگی اور کوہرام مچ جائے گا؟ اب آپ آئیے اور ذرا دل تھام کے سنیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا 100 ڈیز ایکشن پلان کیا ہے۔ انتخاب سے پہلے آپ دیکھیں تو 23 فروری ایک بہت اہم تاریخ ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے تمام وزراء منسٹرز کی ایک بہت ایمرجنسی اور خصوصی میٹنگ طلب کی، اور یہ میٹنگ صرف منسٹر کی نہیں بلکہ بیوروکریٹس کے ساتھ میٹنگ کی گئی جو بہت اہم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اہم منصوبہ ہے جس کا کام منسٹرز کے ساتھ بیوروکریٹس کو دیا جا رہا ہے۔ میٹنگ میں نریندر مودی نے کہا کہ اب ملک میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں، تقریباً 80 دن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا، تو لہٰذا بیوروکریٹس کے پاس کوئی سرکاری کام تو نہیں ہوگا، لہٰذا ان 3 مہینوں میں 2029 تک کا روڈ میپ ایکشن پلان، منصوبہ ایکشن پلان بنایا جائے، اور بیوروکریٹس کو اس منصوبے کے 2 حصے بنانے کا حکم دیا گیا کہ جو منصوبے دیے جا رہے ہیں اس کو 100 ڈیز کا ایکشن پلان یعنی روڈ میپ تیار کیا جائے۔ بس ان 3 مہینوں میں بیوروکریٹس نے بہت باریکی سے منصوبہ بندی کی اور دیے گئے منصوبوں کا میکرو پلان روڈ میپ ایکشن جو اس کا تھا، روڈ میپ ایکشن، یہ سب تیار کیا گیا۔ 100 ڈیز کا جو ایکشن پلان ہیں اس میں کون سے پروجیکٹ ہیں؟ ویسے تو اس میں نیو ایجوکیشن پالیسی، ویمنس ریزرویشن جیسے منصوبے بھی تھے، لیکن جو خاص منصوبے پر کام ان بیوروکریٹس کو دیا گیا وہ ذرا اس کے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسے دیکھیں آپ۔ سب سے پہلے ہے 1 نیشن 1 الیکشن، یہ ایک ہے۔ دوسرا جس منصوبے پر بیوروکریٹس کو کام دیا گیا وہ ہے ملک میں یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنا۔ تیسرا ہے وقف بورڈ کا خاتمہ، اور چوتھا ہے مسلم ریزرویشن کا خاتمہ۔ 5واں جو تھا وہ ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کا خاتمہ، اور 6واں ملک میں NPR لاگو کرنا۔ یہ ایک جو 5-6 ہم نے سلیکٹ کیے اس پورے منصوبوں میں سے جو کچھ اہم نظر آئے۔ یہ منصوبے جس پر متعلقہ منسٹریز کے ساتھ بیوروکریٹس نے 3 مہینے میں بہت منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا کہ کیسے اسے ملک میں نافذ کرنا ہے اور کیسے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے لیجیے آپ 1 نیشن 1 الیکشن۔ ان میں سب سے بڑا کام جو ہونے جا رہا ہے وہ ڈی لیمیٹیشن کا ہے، یعنی پارلیمنٹری حلقوں کی حد بندی۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی حد بندی ہوئی تو مسلم اکثریتی حلقوں کو کچھ اس طرح تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یا تو ان کے ووٹس کی کوئی اہمیت نہ رہے، یا پھر کوئی مسلم کینڈیڈیٹس اس حالت میں نہ ہو کہ وہ چن کر آئے، یعنی مسلم جو میجورٹی 40%، 60%، 70%، ایون 30% کے حلقے ہیں ان میں ابھی تک بھی جو حد بندی ہوتی رہی وہ ایسی ہوتی رہی کہ مسلم ووٹس کو، مسلم آبادیوں کو تقسیم کر دیا گیا۔
مسلم آبادی کا ایک طرح سے ڈیموگرافک امبیلنس کیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اب لیمیٹیشنز کمیشن نے اس پر کام بہرحال شروع کر دیا ہے۔ دوسرا ہے یکساں سول کوڈ کو ملک میں نافذ کرنا۔ بیوروکریٹس نے اس پر 2 پلان بنا چکے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے ملک گیر سطح پر نافذ کیا جائے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہو تو تمام بی جے پی ریاستی حکومتوں میں اسے نافذ کیا جائے، یعنی اسٹیٹ لیول پر اسے نافذ کیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نتیش کمار اور ٹی ڈی پی کے نائیڈو اس کے حق پہ نہیں ہیں، مگر آپ یہ یاد رکھیے کہ نتیش کمار نے یکساں سول کوڈ کی مخالفت ہرگز نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہا کہ کنیکٹڈ اینڈ ریلیونٹ لوگوں سے اس سلسلے میں بات کر لی جائے، جبکہ لا کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی عوامی رائے لی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ آدیواسی مسلم طبقات کے کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر رائے بھی جمع کی جا رہی ہے۔ ان کے لیٹر پیڈ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں جمع کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں آپ کہ یکساں سول کوڈ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ ملک کی 2 ریاستوں اتراکھنڈ میں اسے نافذ کر کے اور آسام میں مسلمانوں کو اسپیشل میرج ایکٹ کا پابند بنا کر اس پر ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے یو پی میں کمیٹی بنائی گئی۔ راجیہ نیتی آیوگ نے اسٹیٹ کی اس کی اجازت دے دی۔ آر ایس ایس کے خاص آدمی کیشو پرساد موریہ، جنہیں یو پی میں ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت حاصل تھی، یہ اعلان کر دیا کہ 1 نیشن 1 لا کی بنیاد پر یو پی میں یکساں سول کوڈ پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایم پی میں، راجستھان اور گجرات اسٹیٹ میں بھی یونیفارم سول کوڈ کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہے۔ اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے رکھیں آپ، جس میں سپریم کورٹ نے بہت صاف کہا تھا کہ یو سی سی کورڈ انڈر آرٹیکل 44 کانسٹیٹیوشنز، اور کانسٹیٹیوشنز کے 162 اسٹیٹ گورنمنٹ کو لیجسلیشن کا حق دیتا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے بھی ایک طرح سے یونیفارم سول کوڈ کے حق میں اپنی رائے دے چکا ہے، اور اسٹیٹس کا رائٹ بھی تسلیم کیا جا چکا ہے کہ اسٹیٹ ایسی کوئی لیجسلیشن کر سکتا ہے۔ اب اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن سنگھ میگھوال نے 11 جون کو صاف اعلان کر دیا کہ یکساں سول کوڈ حکومت کا مرکزی ایجنڈا ہے، جسے ہم نے اپنے انتخابی مینیفیسٹو میں شامل کیا تھا، اور ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ لا کمیشن، بیوروکریٹس، قانونی ماہرین اور مرکزی وزیر قانون کی 10 جون سے 14 جون تک اس پر 2 میٹنگیں بھی یکساں سول کوڈ پر ہو چکی ہیں۔ اب تیسرا 2 چیزیں رکھی میں نے آپ کے سامنے، ان کے 2 منصوبے، 1 نیشن 1 الیکشن، وقف بورڈ کا خاتمہ۔ اب ذرا تیسرا منصوبہ سنیے جسے بیوروکریٹس نے تیار کیا ہے، اور مودی حکومت کے 100 ڈے ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے، وہ ہے وقف بورڈ کا خاتمہ۔ اس کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ راجیہ سبھا میں وقف ایکٹ ریپیل بل 2022 پیش کیا گیا تھا، جس سے بی جے پی ممبران نے سپورٹ بھی کیا تھا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وقف بورڈ کا خاتمہ کر کے وقف کی زمینات کو اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے اختیار میں دے دینے، اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر طبقات کے اسکولز، کالجز، اسپتال اور این جی اوز کو دینے کے لیے اس پر ایک پورا پلان، فریم ورک تیار کیا جا چکا ہے، جو بیوروکریٹس نے تیار کیا ہے۔ اور مثلاً یو پی حکومت نے وقف لینڈ سروے کمیٹی بنائی، جو پی پی ماڈل یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر، جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی وقف ایکٹ خاتمے کی اپیلیں داخل کی جا چکی ہے، جس میں وقف بورڈ کا خاتمہ بھی شامل ہے، وقف ایکٹ کا خاتمہ شامل ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی بھی ہوئی۔ سینٹرل گورنمنٹ نے کورٹ میں ایفیڈیوٹ بھی داخل کر دیا اور کہا کہ وقف بورڈ کے خلاف 120 PIL ملک کی مختلف ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیجئے، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ مگر یہ آپ یاد رکھیں کہ 2022 میں سپریم کورٹ ایک مقدمے میں یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ انعامی زمینات پر حکومت کا حق بنتا ہے۔ بہرحال اوقافی جائیدادوں پر حکومتی کنٹرول میں لینے کے لیے یو پی، آسام، مدھیہ پردیش، گجرات جیسی ریاستوں میں کام ہو رہا ہے، مگر اب تو 100 ڈے ایکشن پلان کے ساتھ مودی حکومت وقف بورڈ کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکی ہے۔ اب چوتھا ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ کا خاتمہ، جو عبادت گاہوں کے تحفظ کا قانون ہے۔ کانگریس حکومت نے پارلیمنٹ میں اسے خصوصی طور پر منظور کیا تھا،
اور صاف کہا گیا تھا کہ آزادی کے وقت یعنی 15 اگست 1947 کو مذہبی مقامات مسجد، درگاہ، عیدگاہ، چرچ جس حالت میں تھے جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ اسے کسی عدالت میں اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کوئی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، کوئی عدالت کو یہ اختیار اور حق نہیں ہوگا کہ وہ اب اس پر سنوائی کرے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے چونکہ ہندو تنظیمیں 3000 مساجد، درگاہ، عیدگاہ اور اس کی زمینات پر اپنا دعویٰ کرتی ہے، اور قریب 200 سے 300 بڑی بڑی مساجد، درگاہیں اور عیدگاہیں اور اس سے بڑی بڑی زمینات جو کروڑوں بلکہ کھربوں روپے تک پہنچ سکتی ہے، اس پر یہ دعوے آلریڈی کورٹ میں چل رہے ہیں کہ یہاں پہلے مندر تھا اور اس تمام زمینات کو، یہ پوری جائیداد کو مندر ٹرسٹ کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پلیس آف ورشپ ایکٹ ہے، جس کا خاتمے کا 100 ڈے ایکشن پلان میں منصوبہ بنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی ایک PIL پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ ایگری ٹو ایگزامائن ویلیڈیٹی آف پلیس آف ورشپ ایکٹ۔ 5واں اہم منصوبہ ہے مسلم ریزرویشن کا خاتمہ، مسلم OBC ریزرویشن کا خاتمہ، کچھ برادریوں کو اس میں سے نکالنا۔ اس پر آپ مغربی بنگال ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے رکھیے۔ UP، مدھیہ پردیش مسلم OBC ریزرویشن کے خلاف یہاں پر بھی کچھ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اسے بھی سامنے رکھیے۔ لیکن چھٹا جو سب سے اہم منصوبہ ہے وہ ہے ملک میں NPR کا نفاذ۔ بیوروکریٹس نے اس کا بھی بہت باریکی سے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اب NPR کو لے کر مودی حکومت کتنی بے چین ہے، اسی سے اندازہ لگائیے کہ امیت شاہ نے وزیر داخلہ بننے کے بعد صرف چند گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ 3 فوجداری قانون کے نفاذ کے ساتھ NPR نیشنل پاپولیشن رجسٹر پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جو کووڈ-19 کے سبب روک دیا گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے NPR پروجیکٹ کے لیے پہلے ہی 3900 کروڑ کا بجٹ بھی منظور کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ملک میں سینسس کیا جا رہا ہے جس میں ایک شخص، ایک خاندان کا رینج آف ڈیٹیل ہے، تو پھر NPR کی کیا ضرورت ہے؟ اطلاعات کے مطابق NPR کا پورا فارمیٹ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ NRC سے لنک یعنی کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ منصوبے بہت باریکی سے بیوروکریٹس نے تیار کیے ہیں، اس کا روڈ میپ اور ایکشن پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ ہم مطمئن نہیں رہ سکتے کہ چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار ہے نا، نتیش کمار کی بہار حکومت BJP کے سہارے قائم ہے اور کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں۔ اس طرح چندر بابو نائیڈو بھی نائیڈو پر ہیریٹیج کا 5000 کروڑ کا منی لانڈرنگ مقدمہ آلریڈی چل رہا ہے۔ نتیش کمار ہو یا نائیڈو، یہ ابھی فی الحال کچھ وزارتیں چاہتے ہیں اور اپنی ریاستوں کے لیے اسپیشل پیکج چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری پولیٹکس ایٹ پریزنٹ صرف اور صرف اسٹیٹ لیول پر ہے۔ ان کو پورا مطلب اپنی اسٹیٹ سے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمیں حالات پر نظر رکھ کر چوکنا رہنا ہوگا۔ مودی کا 100 ڈیز ایکشن پلان میں بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں اور ایسے منصوبے اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹائے جاتے۔ بیوروکریٹس نے جتنے بھی منصوبے بیوروکریٹس نے تیار کیے ہیں تو وہ اس طرح تیار کیے ہیں کہ جو سیاسی رکاوٹیں آئے گی، جو سماجی رکاوٹیں آئے گی، اسے سامنے رکھ کر کیسے ان رکاوٹوں کے باوجود ان منصوبوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کیسا ہوگا، اس کی پوری منصوبہ بندی بہت باریکی کے ساتھ کی جا چکی ہے۔ پورا سیکریٹریٹ بھی اس کے لیے اب تیار ہیں۔ اگر TDP اور نتیش کمار ہٹ بھی جائیں، ایک بات بھی رکھیں آپ ذہن میں کہ اب چونکہ اس کے بیوروکریٹس نے بنایا ہے اور اب ایک پورا سیکریٹریٹ بھی اس کے لیے اب تیار ہو چکا ہے، منسٹریز کو بھی آرڈر دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم سب کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے، جو آ رہا ہے عوام کے ذہن میں، کہ TDP اور نتیش کمار ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ابھی ہٹ بھی جائے تو اکثریت ثابت کرنے مودی حکومت کو صرف 8 MP چاہیے، کیونکہ NDA کے پاس تو 292 ہے، آس پاس ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اکثریت ثابت کرنے، میجورٹی ثابت کرنے کے بعد کم از کم 6 مہینے کا وقت تو حکومت کو مل جاتا ہے، بلکہ سال بھر کا وقت مل جاتا ہے۔ اب آپ اس دوران میں NDA حکومت کو بہت کچھ کرنے کے اختیارات، حق اور موقع مل سکتا ہے۔ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔